اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریز کا 11واں حصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کے نہایت نازک اور فیصلہ کن دور کی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور آپ کے پہلے تاریخی خطبے کی، جو قیادت، عدل اور جواب دہی کا ہمیشہ زندہ رہنے والا منشور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت مسلمہ پر غم اور حیرت کی کیفیت طاری تھی۔ ایسے وقت میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اب امت کی قیادت کون کرے گا؟ سقیفہ بنی سعدہ میں صحابہ کرام کی باہمی مشاورت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب تقویٰ، سابقیت اسلام، قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر متزلزل قیادت کی بنیاد پر ہوا۔ متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یوں 11 ہجری میں آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور اسلام کی تاریخ کا نیا باب شروع ہوا۔ آپ کی خلافت کی مدت تقریباً 2 سال 3 ماہ رہی، مگر یہ مختصر دور تاریخ اسلام کے فیصلہ کن ادوار میں شمار ہوتا ہے۔ خلافت سنبھالتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں ایک جامع اور اصولی خطبہ ارشاد فرمایا، جس نے اسلامی حکمرانی کے بنیادی ضابطے وضع کر دیے۔ اس کے اہم نکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں۔ اگر میں درست چلوں تو میری مدد کرو، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو۔ یہ الفاظ ہمیں تواضع اور احتساب کا عظیم درس دیتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سب سے بڑا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں۔ دیکھیں، قیادت تکبر نہیں بلکہ عاجزی کا نام ہے۔ اسلام میں قیادت فخر نہیں، ذمہ داری کی چیز ہے۔ جو شخص خود کو بڑا سمجھے وہ قیادت کے لائق نہیں۔ اور آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ میں غلطی کروں تو مجھے درست کرنا۔ یہ جملہ آج کی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم پر میری اطاعت لازم ہے، اور اگر میں نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت نہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر حکمران دین کے خلاف چلے، ظلم کرے، شریعت کی نافرمانی کرے تو اس کی اندھی اطاعت جائز نہیں۔ اور یہ جملہ امت کے لیے ایک عظیم ضابطہ ہے کہ اسلام میں حکمران مطلق العنان نہیں ہوتا، وہ بھی تنقید سے والا تر نہیں ہوتا۔ اسلام میں حق بات کہنا عبادت ہے، غلطی کی نشاندہی کرنا دشمنی نہیں بلکہ خیر خواہی ہے۔ پھر اگر آپ نے عدل و امانت کے بارے میں فرمایا کہ کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق دلواؤں، اور طاقتور کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں۔ یہ ہے اسلامی عدل، جہاں طاقت نہیں حق فیصلہ کرتا ہے۔ اسلام میں انصاف طاقت یا عہدے سے بالاتر ہے۔ مظلوم کی مدد فرض ہے، ظالم خواہ کتنا ہی بڑا ہو اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جہاد چھوڑ دینا ذلت کا باعث ہے، اور فحاشی اور بدعملی قوموں کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں اسے۔ ہم نے فرمایا سچ امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تو اسلامی معاشرے کی بنیاد سچائی پر رکھی گئی، یعنی سچ بولنا ایمان کی نشانی ہے۔ جھوٹ معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا حساب زبان کا ہوگا۔ یہ سیدھی رہے گی تو سب سیدھا رہتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور آپ نے آخر میں فرمایا کہ نماز قائم رکھو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، چونکہ نماز دین کی بنیاد ہے۔ اور پھر آپ نے کہا اب نماز کے لیے اٹھو اور صفیں درست کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم مقام اور مرتبہ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی تھے۔ ہجرت، جہاد اور مال و جان سے آپ نے دین کی خدمت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل، اسی لیے صحابہ کا آپ کی خلافت پر اتفاق ہوا۔ اس خطبے کی اہمیت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حکمران جواب دہ ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، اطاعت صرف نیکی میں ہے اور عدل ہی ریاست کی بنیاد ہے۔ یہ خطبہ آج کے حکمرانوں اور عوام دونوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم خلافت صدیقیہ کے کارناموں کی ایک جھلک دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ارتداد کی تحریکیں آپ کے دور میں ختم کی گئیں، جھوٹے مدعیان نبوت کا کلہ کما ہوا، قرآن کریم کو پہلی مرتبہ ایک جگہ جمع کیا گیا، اسلامی ریاست کو ٹوٹنے سے بچایا گیا، اور یہ سب اسی مضبوط قیادت کا نتیجہ تھا جس کی بنیاد پہلے خطبے میں رکھ دی گئی تھی۔ ناظرین اکرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نے بحران میں امت کو سنبھالا، ارتداد کی لہروں کو روکا اور دین کے اساس کو مضبوط کیا۔ پہلا خطبہ آج بھی قیادت، احتساب اور دل کا روشن نمونہ ہے۔ تو اصل عظمت تخت یا عہدے میں نہیں، اصل عظمت کردار میں ہوتی ہے۔ اگر امت اس خطبے پر عمل کر لے تو آج بھی ہر طرف عدل، امن اور سکون قائم ہو سکتا ہے۔ آپ کا یہ پہلا خطبہ صرف الفاظ نہیں بلکہ عدل، تقوی اور قیادت کا عملی دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامی مواد کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔